السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سینئر وکیل اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ظفریاب جیلانی کا لکھنؤ میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 73 سال کے تھے۔ جیلانی کے بیٹے نظم ظفریاب نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ان کے والد نے لکھنؤ کے نشاد اسپتال میں صبح تقریباً 11:30 بجے آخری سانس لی ہے۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے۔ وہیں جیلانی بابری مسجد معاملے میں وکیل بھی تھے اور اتر پردیش کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں مئی 2021 میں برین ہیمریج کی وجہ سے میدانتا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور وہ کورونا سے بھی متاثر ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ صحت یاب بھی ہو گئے تھے۔ زوراور لیڈر عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو پولیس کی سیکیورٹی میں قتل کیا جا چکا ہے، تاہم ان کے ہم نواؤں پر کارروائی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسی ضمن میں پولیس نے ان لوگوں کے خلاف عدالت میں فرد جرم عائد کر دی ہے جن پر اشرف احمد سے جیل میں قید رہنے کے دوران غیر قانونی ملاقات کرنے کا الزام ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں بریلی پولیس نے جیل کے 2 محافظوں اور مقتول عتیق احمد کے قریبی ساتھی محمد رضا سمیت 9 افراد کے خلاف جیل میں خفیہ ملاقاتوں کے معاملے میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ بریلی پولیس نے 8 مارچ کو بریلی ڈسٹرکٹ جیل میں مجرموں اور جیل اہلکاروں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جہاں عتیق احمد کا چھوٹا بھائی اشرف احمد وہ جولائی 2020 سے قید تھا۔ وہی رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں بریلی پولیس نے جیل کے 2 محافظوں اور عتیق احمد کے قریبی ساتھی سمیت کئی لوگوں کو وہ ان کے خلاف چارج شیٹ اب داخل کی ہے۔ بتا دیں کہ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے قتل معاملے میں اب تک کوئی تحقیقات وہ آگے نہیں بڑھی ہیں، جس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوالات وہ اب اٹھ رہے ہیں۔ انتخابی نتائج کے 3 دن گزرنے کے باوجود کرناٹک کانگریس میں وزیر اعلیٰ عہدے کو لے کر سسپینس برقرار ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے نام کا فیصلہ کرنے کے لیے کانگریس میں گزشتہ روز بھی گہما گہمی جاری رہی، لیکن ریاست کی باغ ڈور کس کو سونپی جائے گی اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ پارٹی لیڈر راہل گاندھی سب سے پہلے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کے گھر ان سے بات چیت کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس دوران کرناٹک کے انچارج رندیپ سنگھ سرجیوالا اور تنظیمی جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ 1 گھنٹے سے زائد وہاں بات چیت ہوئی، لیکن نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کے لیے کوئی اعلان اس وقت بھی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بات یہ کہی جا رہی تھی کہ کل تک وہ اعلان کیا جانے والا تھا، لیکن کل بھی نہیں ہوا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آج اعلان کیا جائے گا۔ لیکن جس طریقے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، لگتا نہیں ہے کہ آج بھی وہ اعلان کیا جائے گا۔ بہرحال سی ایم کے امیدوار سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ 15 مئی سے دہلی میں ہیں، جبکہ دوسرے دعوے دار ریاستی کانگریس صدر ڈی کے شیو کمار گزشتہ دوپہر دہلی پہنچے تھے اور پارٹی قائدین سے انہوں نے بات چیت کی تھی۔ درِ اثنا یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو لے کر بات چیت جاری ہے اور بدھ کے روز مرکزی مبصرین کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے نام کے بارے میں قانون سازوں کی رائے پر دی گئی رپورٹ کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ وہیں سدھارمیہ نے پارٹی ہائی کمان کے ساتھ بات چیت کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، لیکن شیو کمار نے کہا کہ وہ پارٹی کے وفادار سپاہی ہیں اور ان کا چیلنج لوک سبھا میں کم از کم 20 سیٹیں جیتنا ہے۔ جبکہ شیو کمار سے ان کی ناراضگی اور اس استعفے کی قیاس آرائیوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی خبریں چلانے والے نیوز چینلوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میری ماں کی مانند ہے، کانگریس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں نے ہمیشہ کانگریس کے لیے کام کیا ہے اور دل و جان سے پارٹی کے لیے کام کرتا رہوں گا، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ لیکن سی ایم کی کرسی کو لے کر وہ سسپینس لگاتار جاری ہے اور آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہیں سپریم کورٹ نے ہنڈنبرگ ریسرچ کے اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات کے لیے سی بی کو مزید 3 ماہ کا وقت دیا ہے۔ سی بی کو 14 اگست تک تحقیقات مکمل کرنے کے بعد عدالت کو اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ عدالت عظمیٰ نے 2 مارچ کو امریکی شارٹ سیلرز ہنڈنبرگ کے ذریعے اڈانی گروپ کے خلاف اسٹاک میں ہیرا پھیری کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ بتا دیں کہ سی بی نے سپریم کورٹ میں درخواست کی تھی کہ اڈانی گروپ کے ذریعے اسٹاک ہیرا پھیری کے ہنڈنبرگ الزامات کی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے 6 ماہ کی توسیع کی جائے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے 2 مارچ کو دیے گئے ایک حکم میں سی بی سے کہا تھا کہ وہ تحقیقات کو تیزی سے مکمل کرے اور اسٹیٹس رپورٹ داخل کرے۔ اب عدالت نے 3 مہینے کی توسیع کر دیا اور کہا ہے کہ اگست تک وہ سی بی کو وہ اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ بتا دیں کہ اڈانی گروپ کی تحقیقات اس سال کے شروع میں امریکہ میں مقیم شارٹ سیلر فرم ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہیں۔
22 جون کو وزیراعظم نریندر مودی کے امریکہ دورے سے قبل راہل گاندھی امریکہ کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہندوستانی شہریوں سے خطاب کریں گے۔ راہل گاندھی کے اس امریکی دورے کو عالمی سطح پر ان کی برانڈنگ کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ 31 مئی سے شروع ہونے والے اپنے اس دورے میں راہل گاندھی واشنگٹن اور کیلیفورنیا بھی جائیں گے۔ ان کے پروگرام میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو بھی شامل ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ میں اپنے 10 دن کے قیام کے دوران وہ کئی سیاسی لیڈروں اور کاروباریوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل جب راہل گاندھی نے غیر ملکی دورہ کیا تھا، جب وہاں تقاریر انہوں نے کی تھی تو بی جے پی نے کافی ہنگامہ مچا دیا تھا۔ کیمبرج میں راہل گاندھی کے RSS اور بی جے پی کو لے کر کیے گئے تبصرے کے بعد تو بی جے پی نے اسے ہندوستان کی توہین قرار دیا تھا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں جم کر ہنگامہ آرائی کی گئی اور پارلیمنٹ کو چلنے تک نہیں دیا گیا، اور یہ پہلی بار ہوا کہ حکمراں جماعت نے پارلیمنٹ چلنے نہیں دی۔ 2020 کے دہلی فسادات کے دوران نفرت انگیز تقریر کرنے کے لیے بی جے پی لیڈر انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر سماعت سپریم کورٹ نے 14 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ درخواست وریندرا کرات کی طرف سے داخل کی گئی تھی۔ اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے نفرت انگیز تقاریر کی تھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ KM جوزف اور BV ناگرتنا کی ڈویژن بینچ نے دہلی پولیس کے جواب داخل کرنے کے لیے وقت مانگنے پر سماعت 14 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ عرضی میں دہلی پولیس سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کو 3 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کا نوٹس جاری کیا تھا۔ پھر سماعت کے دوران زبانی طور پر کہا گیا کہ مجسٹریٹ کا یہ بیان کہ بی جے پی کے دونوں لیڈروں کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے منظوری درکار ہے، درست نہیں ہو سکتا۔ دونوں رہنماؤں نے مبینہ طور پر دہلی اسمبلی انتخابات 2020 کے دوران تقریریں کی تھی۔ اس دوران دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شہریت ترمیمی قانون یعنی کہ CAA مخالف مظاہرے اپنے عروج پر تھے، اور اس کے بعد کس طرح دنگے فسادات ہوئے وہ سبھی نے دیکھا۔ حالانکہ ان فسادات کے الزام میں اب بھی کئی بے گناہ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی رہنما جنہوں نے کھلے عام اشتعال انگیز بیان بازیاں کی انہیں انعامات سے نوازا گیا، انہیں وزارت کے قلمدان سونپے گئے، اور فسادات کو 3 سال ہو رہے ہیں لیکن اب تک ایک FIR درج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کی روسی کروڈ آئل کے معاملے پر ہندوستانی مصنوعات کے خلاف کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر خارجہ SJ شنکر نے یورپی یونین کونسل کے قوانین پر غور کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ یورپ کس طرح اپنی توانائی کی ضروریات کو ترجیح دینے کا انتخاب کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ہندوستان سے کچھ اور کہنے کو کہتا ہے۔ اس سے قبل بھی جے شنکر نے روس سے ہندوستان کی درآمدات کا دفاع کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر مغرب پر تنقید کی تھی کہ وہ یوکرین میں فوجی کارروائی کے تناظر میں روس کے ساتھ اپنی تجارت کو کم کرنے کے لیے نئی دہلی پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مبینہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرانے کا فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ ضلع جج پر چھوڑ دیا ہے کہ کاربن ڈیٹنگ کا عمل کب انجام دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے ساتھ ہی ضلع کورٹ سے کہا تھا کہ وہ 22 مئی کو معاملے پر سماعت کرے، لیکن اب اس سے پہلے ہندو فریق نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ ہندو فریق نے عدالت عظمیٰ میں کیوٹ پیٹیشن داخل کی ہے جس میں گزارش کی گئی ہے کہ اگر دوسرا فریق یعنی کہ مسلم فریق ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج پیش کرتا ہے تو اس دوران عدالت ان کی یعنی کہ ہندو فریق کی بھی بات اسے سننی پڑے گی، یعنی ہندو فریق کی بات سنے بغیر عدالت کے ذریعے کوئی فیصلہ نہ سنایا جائے، اس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں شیولنگ کا سائنٹیفک سروے کرانے کا حکم صادر کیا تھا۔ اس سروے سے پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ کیا وہ ڈھانچہ مسجد کی تعمیر کے پہلے کا ہے یا پھر مسجد کی تعمیر کے وقت ہی بنایا گیا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے بدھ کے روز دہشت گردی، منشیات فروشی اور گینگسٹر سے متعلق معاملات میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش ریاستوں میں 100 سے زیادہ مقامات پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایجنسی نے ریاستی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر الگ صبح چھاپے مارے۔ اطلاعات کے مطابق چھاپہ مار کارروائی اب بھی جاری ہے اور کہ یہ چھاپے NIA کی طرف سے گزشتہ سال درج کیے گئے 3 مختلف معاملات کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ ایجنسی نے گینگسٹر سے شدت پسند بنے لکھبیر سنگھ اور ہروندر سنگھ کے ساتھی دیپک رنگا کو اسی سال 25 جنوری کو اتر پردیش کے گورکھپور سے گرفتار کیا تھا۔ دیپک تشدد اور قتل سمیت کئی دیگر شدت پسندانہ اور مجرمانہ جرائم میں ملوث رہا ہے۔
گزشتہ روز ہندوستان میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ نے رپورٹ شائع کی تھی جس میں حالیہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب اس رپورٹ کو بھارت کی وزارت خارجہ نے جانبدارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ دراصل اس رپورٹ میں اقلیتوں پر مبینہ حملوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ یہ رپورٹ غلط معلومات اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دونوں ممالک کے درمیان تشویش کے امور پر بات چیت جاری رہے گی۔ وہیں امریکی رپورٹ میں بھارت کی مختلف ریاستوں میں حکومتوں کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف مبینہ طور پر منمانی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ویسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے کی نفرت انگیز بیان بازیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح حکومتی حمایت حاصل رہی ہے اور اسے لوگوں کے خلاف حکومت کارروائی کر رہی ہے یا نہیں، یہ ہندوستانی بخوبی جانتے ہیں۔ دی کیرلا اسٹوری کو لے کر کافی ہنگامہ لگاتار چل رہا ہے۔ کئی مقامات سے جو ہے وہ تشدد کی بھی خبریں آئی۔ مہاراشٹر کے اکولا میں جو تشدد کی خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دی کیرلا اسٹوری کو لے کر ہی وہاں بھی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ جموں کشمیر میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہاں بھی کچھ نوجوانوں کے ساتھ، کشمیر کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ وہاں مار پیٹ کی گئی، انہیں زخمی کیا گیا۔ اب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو فلم ہے وہ ہندوستان میں تشدد کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ اب مغربی بنگال حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ دی کیرلا اسٹوری جو فلم ہے وہ ہیرا پھیری سے حقائق پر مبنی ہے اور اس میں متعدد مناظر میں جو ہے نفرت انگیز تقاریر اس میں پیش کی گئی ہیں اور یہ فرقہ وارانہ انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس فلم کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے، اس فلم پر مغربی بنگال میں پابندی عائد کر دی ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ اب مغربی بنگال حکومت نے سپریم کورٹ سے کہی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ریاست کیرل کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی فلم ہے۔ وہیں مغربی بنگال حکومت نے یہ بھی سوال کیا کہ پروڈیوسر نے کلکتہ ہائی کورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیوں کیا۔ اس نے یہ بھی روشنی ڈالی کہ سپریم کورٹ نے پہلے فلم کے خلاف دائر درخواستوں پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان درخواست گزاروں کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا گیا تھا۔ دراصل اس فلم کے خلاف جو ہے، اس فلم کی ریلیز کے خلاف مسلم تنظیموں نے اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا کہ اس فلم پر پابندی لگا دی جائے۔ حالانکہ اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ سیدھے ہائی کورٹ چلے جائیں اور انہوں نے سماعت سے صاف طور پر انکار کیا تھا۔ وہیں گزشتہ ہفتے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے مغربی بنگال حکومت کے فیصلے پر جس طرح کہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی اس فیصلے پر سوال اٹھایا تھا، کیونکہ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ فلم ملک میں کہیں اور بغیر کسی پریشانی کے چل رہی ہے۔ وہیں تمل ناڈو میں بھی یہ فلم جو ہے وہ تھیٹر سے ہٹا دی گئی تھی، اس کو لے کر بھی ہدایت کاروں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔ تو تمل ناڈو حکومت نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے بڑی چالاکی سے کہہ دیا کہ ناظرین کو نہ اداکاری پسند آئی نہ اداکار پسند آئے، اس لیے لوگوں نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا اور لوگ تھیٹر میں اسے دیکھنے ہی نہیں آ رہے تھے، اس لیے اس فلم کو ہٹا دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے تمل ناڈو حکومت نے کہی ہیں۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ پہلی بار اقوام متحدہ نے اسرائیل کے قیام کے دوران لاکھوں فلسطینیوں کی بے دخلی پر یوم نکبہ منایا ہے۔ نکبہ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی جس کا مطلب تباہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوم نکبہ منایا گیا جب 1948 میں اسرائیل کے قیام کے دوران کم از کم 7 لاکھ فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے یا اپنے گھروں سے انہیں زبردستی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اس دن کو یاد رکھنے کا مقصد دراصل اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ انصاف اور امن کے عظیم اہداف صرف فلسطینی عوام کے حقوق کی حقیقت کو تسلیم کرنے اور اس کی تکمیل کو یقینی بنانے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تقریب میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بھی خطاب کیا جس میں انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحیت ختم نہیں کرتا، اسرائیلی فلسطینی ریاستوں کے علیحدہ قیام اور فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل نہیں کرتا، تب تک اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کر دی جانی چاہیے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا کہ یہ یادگاری تقریب اقوام متحدہ کی اس غیر ذمہ داری کا اعتراف کرتی ہے جو 75 سال سے فلسطینی عوام کی تباہی کو روک نہیں سکی ہے۔ تحریک طالبان کے رہنما ملا ہبت اللہ اخوندزادہ نے ایک باضابطہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے ملا محمد حسن اخوند کو وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبد الکریم کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔
محمد حسن اخون کو ان کی خرابی صحت کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان رہنما کو گزشتہ اپریل میں ایک حیران کن اقدام میں تحریک کے سرکاری ترجمانوں اور میڈیا اہلکاروں کو کابل سے جنوبی افغانستان کے شہر قندھار منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اخندزادہ نے سرکاری ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو قندھار منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔